الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے اس دنیا میں ایک پورا جہان، اس پوری کائنات میں الگ سے ایک پوری دنیا مسلمات کی بنائی ہے۔ اور وہ دنیا کے مسلمہ اصول ہیں، اور ان اصولوں پہ کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اصول اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ کوئی ان کی تردید یا تصدیق کرے۔ اصول کی بات بنا دی کہ آگ جلائے گی، اصول کی بات بتا دی کہ پانی نشیب کی طرف جائے گا، اصول کی بات بتا دی کہ خلا کو ہوا بھر دے گی، اصول کی بات یہ طے ہو گئی کہ زمین گول یا بیضوی ہے، انڈے کی طرح ہے۔ اب آدمی لاکھ سر مارے اور عمر بھر یہ تحقیق کرتا رہے کہ زمین چوکور ہے اور مر جائے، مگر جو اصول طے ہو گیا، جو ثابت ہو چکا، اس میں تغیر واقع ہونے کا نہیں۔ تو پوری دنیا ہے اصول کی، اور اللہ نے جو چیزیں طے فرما دیں فطرت میں، ان چیزوں سے کوئی آدمی اگر ٹکر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا وقت اور صلاحیتیں دونوں برباد کرتا ہے۔ اصول کی باتیں اس خارجی دنیا سے ہٹ کے اللہ نے کچھ دین میں بھی طے کر دیں، اور دین میں یہ طے فرما دیا کہ فلاں فلاں عقیدے ہیں، اور اس کے برعکس کوئی چیز نہیں سنی جائے گی۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک معتبر دین بس اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے ہمارے پاس آیا تو ہرگز کوئی دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے جو چیزیں شرع نے مسلم قرار دیں، ان میں سے کوئی آدمی تغیر چاہے اور تبدل چاہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ روزوں کا ایک مہینہ اللہ نے مقرر کر دیا، اور یہ بتایا کہ جب رمضان کا چاند نظر آئے گا تو روزے رکھنے، اور ارشاد ہوا کہ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، اور تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے فَلْيَصُمْهُ، اسے چاہیے کہ ضروری ہے اس کے لیے وہ روزہ رکھے۔ اب یہ مسلمات ہیں
اور اگر کوئی آدمی ان میں تبدیلی کرنا چاہے گا تو وہ ضرور اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑے گا۔ اس کی دو مثالیں آپ دیکھیں کہ اللہ نے چاند کے ساتھ عبادت کو جوڑا، اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا رہے کہ جس میرے بندے نے جون جولائی میں روزے رکھے ہیں اس کا رویہ نومبر اور دسمبر میں کیا ہے۔ شدید گرمی کا روزہ اور شدید سردی کا روزہ دونوں ایسے ہیں جن کے اپنے اثرات اور اپنا وقت ہے، ایک بہت طویل، ایک نہایت چھوٹا روزہ، تو دونوں میں بہت فرق ہے، اور اللہ چاہتا تو اسے سورج کے مہینوں کے ساتھ متعین فرما دیتا، لیکن اللہ نے چاند کے ساتھ اسے رکھا تاکہ موسم بدلتے رہیں اور بندہ قیامت میں کہہ سکے یا اللہ اپنے اس بندے پہ فخر کرے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، موسم کے تغیرات کے باوجود اس کی عبادت میں فرق نہیں آیا۔ روزمرہ میں دیکھیں، فجر سردیوں میں کب ہوتی ہے؟ 7 بجے تک وقت چلا جاتا ہے، اور گرمیوں میں کب ہوتی ہے؟ 3:30 تک وقت چلا جاتا ہے۔ تو 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن جو بندگی ہے وہ دونوں صورتوں میں بندہ اختیار کرتا ہے۔ عیسائی علماء نے کیا کیا؟ اللہ نے ویسے ہی ان پہ لعنت نہیں بھیجی تھی، یہودیوں پر اور ان پہ، انہوں نے کیا یہ کہ ان کے بادشاہ، ان کے علاقے، چونکہ ان میں نہایت شدید سردی اور گرمی کا معاملہ ہوتا تھا کہ گرمی پڑتی نہیں تھی اور شدید سردی پڑتی، تو اپنے حکمرانوں کی خاطر بجائے اس کے کہ چاند پر قائم رہتے، اپنے روزوں کو انہوں نے سردیوں میں قائم رکھا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا مطلوب اتنے دن ہیں، اور یہ دن بجائے اس کے کہ چاند کے ساتھ منسلک کرو، سورج کے ساتھ کر دیتے ہیں، تو دسمبر میں یا کسی بھی موقع پہ جب بہت کم دن کا دورانیہ رہ جائے، انہوں نے اس میں کر دیا تاکہ بادشاہ اور حکمران اور شہزادے ان کے لیے سہولت ہو۔ اس وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت کی کہ انہوں نے خدا کے دین کی بنیادی چیزوں کو بدل دی۔ 5 اوقات نماز کے مقرر ہیں، یہ سب مسلمات ہیں، ان میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں۔ اور دوسری مثال آپ کو اس کی دیں کہ یہ جو اب جدید نسلیں پیدا ہو رہی ہیں اور ان میں دین کا رواج کم ہو رہا ہے اور اللہ کا دین سکھانے والے لوگ کم ہو رہے ہیں، کئی مہینے سے ایک مسئلہ درپیش، مسئلہ ہمارے یہاں یہ آیا کہ ایک لڑکا ہے اور اس کی دودھ شریک بہن ہے، اور وہ لوگ شادی کرنا چاہتے تھے، تو جب پہلی مرتبہ مسئلہ آیا ہم نے اس پہ لکھا، ہم نے بتایا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام رشتے جنہیں خون حرام قرار دیتا ہے دودھ بھی حرام قرار دیتا ہے، تو یہ رشتہ ظاہر ہے کہ اس کی بہن ہے، کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور کئی مہینے سے وہ گھر والے تو مان گئے، خیر سمجھدار تھے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، شرع کا حکم ہے۔ وہ لڑکا بار بار فون کرتا ہے کہ کہیں سے کوئی راستہ بتائیں
کہ میرا ان سے نکاح جائز ہو جائے، مجھے ایسی اچھی لگتی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، اور سب فضول باتیں، حتیٰ کہ وہ مکہ مکرمہ گیا اور کسی ذریعے سے، چونکہ فیملی بہت اونچی ہے، اس نے امام کعبہ سے دریافت کیا۔ اس کا خیال تھا کہ امام کعبہ اس وقت امام المسلمین، تو امام کعبہ نے بھی اسے بتایا، تو پھر لوٹا اور کہا کہ نہیں کوئی صورت کرے۔ اب یہ تہذیب جنم لے رہی ہے، اور ولیعذ باللہ کوئی اسے کہہ دے اور یہ حرکت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو اصول اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، یہ اس اصول پر ہاتھ ڈالے گا، اور جب آدمی ایسی حرکتیں کرتا ہے تو پھر خدا کا اپنا ایک نظام ہے اس دنیا میں، وہ بھی پھر حرکت میں آتا ہے۔ اور ایک چیز ہے، فروعات بدلتی ہیں۔ فروعات کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چیزیں چھوٹے پیمانے پہ قائم ہوتی ہیں، ان میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا روزہ رکھو، اب ایک آدمی کہتا ہے میں مسافر ہوں، تو کہا جائے گا کہ آپ ایکسیپشن میں آ گئے اپنی حالت کی وجہ سے۔ دودھ پلاتی ماں ہے، وہ روزہ نہ رکھے، اللہ نے اسے اجازت دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خاص طور پہ ایک الگ سے بات فرمائی۔ اسی طرح نماز ہے، پڑھنی اور وقت پہ پڑھنی بھی ضروری ہے، لیکن کیسے پڑھی جائے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، پھر یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کے اصولی مسائل سے استنباط کر کے حاصل کی گئی۔ تو ایک ہے مسلمات، اور مسلمات میں کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا، بس ختم ہو گئی بات۔ ہمیشہ ان پہ قائم رہنا چاہیے۔ اسلام میں جو عقیدہ ہے یہ مسلمات میں سے، جیسے آپ نے مثالیں سنی، عقیدے کی ایک ایک چیز مسلمات میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی توحید کو بار بار ارشاد فرمایا ہے، یہ مسلمات میں سے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ وہ یکتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا پروردگار بس اکیلا ایک ہے، یکتا ہے، اور حکم دیا ہے کہ تم کہو هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ تو قرآن بھرا پڑا ہے اللہ کی توحید سے۔ اب جو آدمی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایک سے زیادہ کا گمان کرتا ہے یا دعوت دیتا ہے تو یہ مسلمات میں دخل دینا ہے، اور یہ شریعت نے اس کو گوارا نہیں کی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طے فرما دیا، اور اللہ نے کہا ہے کہ وہ خدا کے آخری پیغمبر ہیں جس دنیا میں آئے۔ اب یہ مسلمات میں سے، اب کوئی آدمی کسی بھی طرح وہ اپنے آپ کو نبوت کا اہل قرار دے، اور قرار دینا تو بہت دور کی بات ہے، صرف اتنا مان لینا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، یہ کفر ہے، یہ ان مسلمات کے خلاف، کیونکہ اللہ نے طے کر دیا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کسی کی طرف وحی بھیجے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی طرف وحی کی، اور بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو حلال اور حرام میں
اللہ نے ان پہ نازل، یہودیوں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آتا ہے کہ فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پہ حرام کر دیا کُلَّ ذِی ظُفُرٍ، ہر وہ جانور جس کے پاؤں پھٹے ہوئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ كَذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، اور انہوں نے جو ہماری بغاوت کی تھی ہم نے انہیں سزا دی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، لوگوں ہم سچ کہتے۔ اللہ نے اس بغاوت کی سزا یہودیوں کو یہ دی کہ جانوروں میں بعض جگہوں کی چربی حرام کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں کہا کہ جب تم جانور ذبح کرو، گائے وغیرہ، تو اس کی چربی تم پہ حرام ہے، مختلط من الحوایا، سوائے اس چربی کے جو پیٹ کی آنتوں سے لپٹی ہوئی ہو۔ تو پیٹ کی چربی سب سے ناقص چربی سمجھی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چربی بس کھاؤ جس سے جسمانی نقصانات انہیں پہنچے، اور فرمایا اس کے علاوہ تمام چربی ہم نے حرام کر دی۔ اس امت کا معاملہ آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور ہم نے 8 طرح کے جانور تمہارے لیے جائز قرار دیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مسئلہ اٹھا کہ قربانی کس جانور کی جائے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک جماعت تھی جن کا موقف یہ تھا کہ اس دن گوشت بانٹنا ہے غریبوں میں، یہ ہے قربانی۔ تو عید کے دن بازار سے گوشت منگواتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، کہتے تھے ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں بھی ویسے ہی فرض ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے۔ اور تو اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے بڑے فقیہ آدمی کی روایت میں آتا ہے۔ ایک اور طبقہ بھی تھا، انہوں نے کہا کہ جانور ذبح کرنا ہے بھی، تو انہوں نے کہا کوئی ایک جان اللہ کے راستے میں دے دو، قربانی ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مرغا ذبح کیا کرتے تھے، فرماتے تھے جان ہی ہے نا، تو جیسے جان بکرے دمبے کی ویسی مرغے کی۔ یہ معاملہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو خلافت نے حکم جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو فرمایا ہے نا کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور 8 قسم کے جانور تمہارے لیے جائز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قربانی ان 8 جانوروں میں محدود ہے، اس کے بعد جو 8 جانوروں سے باہر ہیں وہ کوئی چیز نہیں۔ اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکرا اور بکری ہیں، دمبا اور دمبی ہیں، بھیڑ۔ اللہ نے بتا دیا تو طے ہو گیا امت میں، یہ جانور یہودیوں پہ حرام، ان کی چربی حرام، ہمارے لیے جائز۔ یہ اس طرح ہوتا ہے اللہ کی وحی میں۔ پھر آخری وحی جو آئی ہے اس نے طے کر دیا کہ کیا کیا چیزیں قیامت تک اب یہ وحی ہے۔ اب ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پہ وحی آئی، کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا تھا
وہ اب کینسل ہو رہا ہے. کون سی چیز کینسل ہو رہی ہے اور کون سی نہیں ہو رہی، بحث تو الگ ہے. لیکن جو نیا نبی آ رہا ہے وہ اپنے سے پہلے نبی یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کینسل کر رہا. ختم نبوت کو ختم کرنے کا مطلب تو یہ ہے. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، حضرت نے تحریر فرمایا کہ امت میں اتنا بگاڑ آ گیا ہے کہ اگر نبوت جاری ہوتی تو ہمارے زمانے میں ایک نیا نبی آ جاتا. بالکل ٹھیک ہے. ہم آج کہتے ہیں اس سے زیادہ بگاڑ. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب فتاوی عالمگیری مرتب ہوئی ہے تو اس زمانے کے جو مفتی اور فقہا تھے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ہو سکے تو اولاد کم پیدا ہونی چاہیے، اور پھر کہتے ہیں ہمارے زمانے میں اتنا بگاڑ ہے کہ اولاد وبال جان گویا ہو جاتی ہے. اس طرح کا مفہوم وہاں ہے. بیائی نہیں یہ الفاظ تو نہیں، لیکن مفہوم اس کا یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں بگاڑ اتنا فساد معاشرے میں پھیل گیا. اب کہاں 10ویں صدی اور کہاں 15ویں صدی، یہ 400-500 سال پہلے کی وہ بات کرتے تھے. اب کو دیکھ لیتے تو غم سے مر جاتے کہ تو جہان ہی کوئی اور. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے. پھر اور فرمایا 500 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے. اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو تم سمجھتے وہ پاگل ہیں اللہ کی عبادت میں، اور وہ تمہیں دیکھ لیتے تو مسلمان نہ مانتے کہ مسلمان بھی کبھی ایسے ہوتا ہے. تو اس لیے نبوت کو اس طرح سے ماننا کہ جاری ہے، ولیعذ باللہ یہ کفر ہے. کو چاہیے کہ ہم کسی بھی شخص کے متعلق یہ تسلیم کریں کہ یہ آدمی نبی ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ مسلمات میں سے اللہ تعالیٰ کی توحید مسلمات میں سے. اب کل کو ایک آدمی اٹھتا ہے کہتا ہے کہ اسلام کو بالکل میں صحیح مانتا ہوں لیکن قیامت نہیں آئے گی. اے بھیا اگر قیامت نہیں آئے گی تو اللہ کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ آخر قیامت کا دن ہے ہی انصاف کے لیے. اگر وہ دن نہیں آنا تو آج جو اللہ کو مانتا ہے اور جو اللہ کو نہیں مانتا اور جو اللہ کے خوف سے کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرتا اور ایک جو اللہ سے بے خوف ہے اور زمین پہ قبضہ کرتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ اگر قیامت میں نہیں آنا، قیامت میں نہیں برپا ہونا، تو ایک لڑکا ماں باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے اور ایک ماں باپ کی عزت کرتا ہے. دونوں میں فرق کیا ٹھہرا؟ صرف انسانوں کے اعتبار سے. تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ختم نبوت ہے نا، یہ ان مسلمات میں سے ہے جس میں دخل نہیں دیا جا سکتا. قیامت ان مسلمات میں سے ہے. اور بہت سی چیزیں جو خدا نے بتائی ہیں. اللہ نے تقدیر کا ذکر کیا ہے، اور تقدیر اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کسی کام کا پکا اور پختہ ارادہ کر لے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، تو وہ یاد رکھو اللہ انسان کے درمیان اور اس کے پختہ ترین ارادے کے درمیان آ جاتا ہے. اس کا پختہ اور پکا ارادہ ہوتا ہے کہ کل سفر کرنا ہے، رات سارا سامان باندھ دیا، سفر، ٹکٹ، گاڑی، سب. اور اللہ کی تقدیر یہ ہے کہ تم نے نہیں جانا ورنہ مارے جاؤ گے. بغیر کسی وجہ کے کینسل کر دیتا ہے. اور دوسری صورت بھی ہوتی ہے کہ کوئی پتہ ہی نہیں اٹھ کے چل پڑا. سب کہتے ہیں
مجھے خود نہیں پتا کیوں جا رہا ہوں، لیکن جی چاہتا ہے لاہور پہنچے اور انتقال ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، موت کسی انسان پہ جب آنی ہوتی ہے تو جس جگہ اس کی موت لکھی ہوئی ہوتی ہے، تم دیکھو گے وہ بغیر کسی کام کے بھی وہاں پہنچ جائے گا۔ کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن موت خود ایک بہت بڑا کام ہے، پہنچا۔ تقدیر ان مسلمات میں سے جس میں دخل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور مسئلے کی بھی وضاحت کرتے ہیں آپ سے کہ یہ مسلمات میں جو دخل دیتے ہیں نا، ان کا پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا یہودی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کے آخری رسول جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، یا ان کے بعد جو آئے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو والعیاذ باللہ وہ صحیح نسب کا ماننے کو تیار نہیں، اور قرآن بار بار کہتا ہے کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ نے بتایا ہے یہ آئے، یہ عورتوں کو بہت بہت اس کا خیال رکھنا چاہیے، بہت زیادہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ ہم نے یہودیوں پہ لعنت کی، خدا کی پھٹکار اور لعنت پڑی یہودیوں، اور اس میں کیوں اللہ نے لعنت کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے، میرے بھیجے ہوئے لوگوں کو مار ڈالتے تھے، اور پھر فرمایا ہے کہ وَعَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور مریم جیسی پاک لڑکی پہ تہمت لگاتے تھے، ہمیں غصہ آیا اور ہم نے لعنت کی۔ بات صرف مریم کی نہیں ہے، اس دنیا میں جتنی بھی پاک کردار کی خواتین ہوتی ہیں، اگر کوئی اس پہ تہمت لگائے گا تو والعیاذ باللہ اس پہ خدا کی لعنت پڑے گی۔ اس لیے بھی کبھی زندگی میں کسی عورت کی تہمت میں شریک نہیں ہونا چاہیے، ایک جملہ نہیں کہنا چاہیے، ایک لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ خدا کا غصہ بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز۔ ہم رات اور دن میں نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم، اللہ ان لوگوں کی راہ پہ نہیں ہم نے چلنا، نہ چاہیے ہمیں جن پر تیرا غصہ نازل ہوا۔ خدا کا غضب اتنی بڑی چیز ہے، اس لیے کبھی بھی اس گندے کام میں شرکت کرنی نہیں چاہیے۔ خاندان، جھگڑے، لڑائیاں، جب یہ بات آئے نا تہمت کی، کوشش کرنا چاہیے کہ اٹھ جائے آدمی کہ میں اس کام میں نہیں پڑتی، یہ تم جانو تمہارے کام جانو، میں نہیں اس پہ راضی۔ مریم پر تہمت کی وجہ سے اللہ نے لعنت کی ان یہودیوں پہ، اور اللہ نے خود فرمایا کہ وہ ایسی پاک تھی، ایسی اچھی تھی، ایسی، ان اللہ اصطفاک، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے مریم سے کہا کہ اصطفاک الی نساء العالمین، اس وقت کائنات میں جتنی بھی عورتیں ہیں نا مریم تم سب سے زیادہ ہمیں پسند۔ اور پھر اللہ نے ان کی کرامت کا ذکر کیا ہے، مریم کی تعریف اللہ نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے فرشتے اس کے پاس آئے، وہ بے موسم کے اسے پھل ملتا تھا۔ تو یہودیوں نے یہ کرتوت کی ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ان کا دین ہے۔ ہندوؤں کو لے لیں، انہوں نے کہا یہ بھی دیوتا ہے، اس کی بھی عبادت ہے، اس کی بھی عبادت ہے، وہ ان کا ایک دین ہے۔ سکھوں کو لے لیں، ان سکھوں کے ہاں خدا کی توحید تھی، اللہ کو ایک ماننا تھا،
اسی لیے انہوں نے لاہور میں شاہی مسجد کے ساتھ ان سکھوں کا گردوارہ تھا، جہاں سمادھی ہے نا رنجیت سنگھ کی، معلوم نہیں آپ نے دیکھی یا نہیں دیکھی، اور لاہور میں قلعے کا جو دروازہ ہے یہاں پہ ان کے گرو کی قبر تھی، اور بڑی عمارتیں تھیں، بہت بڑی، یہ تو بعد میں مسلمانوں نے گرا دی، وگرنہ وہ تاریخ کا بہت بڑا حصہ تھی۔ سکھوں نے بادشاہی مسجد کو چونکہ اپنا بارود خانہ بنا لیا تھا، تو جب مسلمانوں کا دور آیا تو انہوں نے سکھوں کی چیزوں کو مٹا دیا۔ اس کے پیچھے ایک باغ ہوا کرتا تھا بہت بڑا، سنگ مرمر کا، اور اس میں رنجیت سنگھ بیٹھ کے اور سکھ یہ بڑے بڑے بیٹھتے تھے اور انصاف کرتے تھے۔ لاہور میں ایسے عدالتیں ہوتی تھیں۔ اوہو، ایک نئی بات شروع ہو گئی بھائی، ہم اصل بات پہ آئیں۔ تو سکھوں کا اپنا وہ توحید کے قائل تھے، تو لاہور میں اس مقام پہ جب انہوں نے بتوں کو سجایا تو ہندوؤں اور مسلمانوں سب نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا بتوں کی پرستش تم میں کہاں سے آ گئی، تم توحید کے تو قائل ہو۔ اب یہ بات سکھوں کی بھول آ گئی، مگر سکھوں کا ایک دھرم ہے، وہ اپنے آپ کو کبھی مسلمان نہیں کہیں گے۔ ہمارا اور جو لوگ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں بایمانہ، کہ وہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی خدا کا نبی تھا، اور صرف نبی وہی نہیں تھا، اس کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے، قیامت تک کبھی اور نبیوں نے بھی آنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیے کہ آپ مسلمان ہیں، بس آپ اپنے دین کا جو نام رکھیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، یہ نہ کہیں کہ آپ مسلمان۔ یہودی کبھی نہیں کہتا میں مسلمان ہوں، عیسائی کبھی نہیں کہتا میں مسلمان ہوں، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے یار، آپ نے بھگوان داس چیف جسٹس تک پہنچے، کوئی ایک عالم دین ملک میں مجھے بتائیں جس نے احتجاج، کسی نے، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہندو ہے، رائٹس ہیں اس کے، مینارٹیز ہیں، وہ محنت کر کے بھگوان داس جس جگہ تک پہنچے ہیں، بسم اللہ، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ قادیانیوں پر اعتراض اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ دین کے مسلمات کا انکار کر رہے ہیں، اس مسلمہ اصول کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ اس اصول کو توڑتے ہیں، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں آپ مسلمان نہ رہے۔ یہ ایسے ہی جیسے کل کو کوئی کہے کہ قیامت نہیں آئے گی، پرسوں کو کوئی کہے کہ سارے دین کو مانتا ہوں اور لیکن خدا کو ایک نہیں مانتا، خدا دو ہیں اور تین ہیں، والعیاذ باللہ۔ ہمارا اور ان کا اختلاف بنیادی طور پر ہی، قادیانی ترقی کریں بالکل ٹھیک ہے، جس عہدے پہ پہنچنا چاہیں اور محنت کر کے پہنچ جائیں، کوئی اعتراض نہیں، بس ایک ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیے، اپنے دین کا کوئی نام رکھیے، آپ مینارٹیز میں آ جائیں گے، اور پھر آپ جو بھی اس ملک میں مینارٹیز کے حقوق ہیں وہ آپ کے لیے بالکل ہونے چاہیے، کسی کو آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اس مسئلے پہ کمپرومائز کر لیں تو جو آئندہ آنے والے، ہم پہلے تو خود کافر ہو جائیں، مرتد ہو جائیں اور جہنم میں جائیں، اور پھر آنے والی نسلوں میں دین مشتبہ ہو جائے، وہ کہیں کہ ختم نبوت کو مانو یا نہ مانو، دونوں صورتوں میں تم مسلمان ہو۔ اہل تشیع میں ہم یمن گئے، اور یمن میں ہمیں زیدی ملے، شیعہ بہت بہت زیدی ملے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا اور تمہارا بس اتنا سا اختلاف ہے کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے افضل مانتے ہیں، تم پہلے نمبر پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو افضل مانتے ہو، ہم علی رضی اللہ عنہ کو افضل مانتے ہیں۔ ہم نے کہا ہمارے نزدیک یہ کفر نہیں ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس پہ بات کی جا سکتی،
یہ دین کے مسلمات میں سے نہیں نا. اور وہ چیز کہ ختم نبوت وہ دین کے مسلمات میں سے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، خدا پوچھے گا نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو آپ ہر مہینے گفتگو سنتی ہیں، یہ باتیں کرنا کچھ آسان نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی یہودیوں کے مولوی صاحبان پہ، ان کے مفتیوں پہ اور ان کے مشائخ پہ. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کی گئی بنی اسرائیل میں ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں نبیوں نے آ کر لعنت کی. نبی کا کسی پہ لعنت بھیج دینا، نبی کسی کو کہہ دے کہ خدا کی لعنت ہو تو خدا کی پھٹکار پڑ جاتی. لعنت کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اس شخص اور اس نسل سے برکت اٹھ جاتی ہے، خدا کی نصرت اٹھ جاتی ہے، دعا اس کی قبول نہیں کی جاتی، تعلق اس کے ساتھ نہیں رکھا جاتا. یہ لعنت ایک لفظ ہے، مگر ان 4 حروف کے بعد دنیا اور آخرت دونوں کی برکتوں سے محرومی ہو جاتی. اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ زندہ کافر پر بھی لعنت نہیں کی جا سکتی. ٹرمپ پر لعنت نہیں کی جا سکتی، اس سے کہ ابھی تو زندہ ہے نا، مرے گا تو پھر دیکھیں گے کرے نہ کرے کیا کرے. ولیعذ باللہ، لعنت خدا کی اتنی بری چیز ہے. اللہ نے فرمایا لعنت کی ہم نے بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر. یہ داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو ہم نے کہا کہ لعنت کرو ان پہ. کیوں؟ اور وہ بھی ان کے علماء اور مشائخ پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو برائی تھی ان کے معاشرے میں اسے نہیں روکتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عن قولہم الاثم واکلہم السحت، کہ اپنے معاشرے میں گناہ کے کاموں سے نہیں روکتے تھے، جو گناہ کی باتیں کرتے تھے اس سے نہیں روکتے تھے، اور حرام کھانے پر تنقید نہیں کرتے تھے. کسی کا پیسہ مار لیا، کسی کی زمین مار لی. تو یہ جو لوگ لعنتی ہوئے ان کے علماء اسی وجہ سے کہ وہ صاف بات نہیں کہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی یہی. اگر ہم صحیح بات بیان نہ کریں اور خدا کی لعنت اللہ بچائے پڑ جائے تو آپ کا تو کچھ نہیں، ہم تو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مائنارٹیز ان میں اور قادیانیوں میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مائنارٹیز میں سے کوئی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا. بھگوان داس کسی نے کچھ نہیں کہا. اس سے پہلے جب ملک بنا تھا اس وقت بھی جو عیسائی تھے یہاں چیف جسٹس مقرر ہوئے، اس وقت علماء نے کچھ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کی. لیکن انہوں نے اس وقت بھی وزیر خارجہ بنانے پہ ظفر اللہ قادیانی کے انہوں نے احتجاج کیا. انہوں نے کہا کہ مائنارٹیز کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی خدا کے نبی ہیں، تو یہ کفر ہے. آپ اسلام کو اس طرح ڈیمیج نہ کریں، اسلام اور کفر میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا. یہ ہے وجہ، جس وجہ سے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عاطف کیانی، عاطف صاحب کو انہوں نے رکھا ہے، عمران خان صاحب نے اور اسد عمر نے، اس میں جو انہوں نے اپنی کابینہ اور کابینہ تو نہیں، اپنی کمیٹی معاشی مسائل کے حل کے لیے بنائی ہے، اس میں یہودیوں کو رکھیں، عیسائیوں کو رکھیں، ہندوؤں کو لے آئیں. ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ملک چلائیں، خیر کے کام کریں، نیکی کے. لیکن آپ ایک قادیانی کو لے آتے ہیں، عاطف کو، اور وہ دھڑلے سے کہتا ہے
کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی خدا کے نبی تھے اور یہ میں مسلمان، ہم کہتے ہیں یہ نہ کرو، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ اپنا کوئی بھی نام رکھ لیں، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ یہ نہ کہیے کہ مسلمان ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر ساری امت مسلمہ کافر ہے، اور اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر آپ کافر ہیں۔ یہ اتنا بڑا اختلاف ہے کہ یہ مشرق اور مغرب کا اختلاف۔ آپ خود سوچیں، میں ایک آدمی کہتا ہے کہ خدا ایک ہے اور ایک کہتا ہے خدا ایک نہیں ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو کم سے کم جب تک ہم لوگ ہیں، ہم اس وقت تک تو صحیح مسئلہ، اللہ آ گئے نسلیں، اللہ جانے وہ جانے، ہم اپنے عقیدے کو کیوں خراب کریں؟ اس لیے ہمیشہ اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ جو مسلمات ہیں نا عقیدے کے، وہ نہیں توڑے جا سکتے۔ اب بعض چیزیں مسلمات میں سے نہیں ہیں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے بہتر خاتون کون ہے؟ یہ دین کے مسلمات میں سے نہیں ہے، یعنی ایسی چیز ہے جس پہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک رائے پوری امت میں یہ رہی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرات کی، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے اچھی، اور اس کے دلائل بھی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا ذکر بھی کرتے ہیں، اسلام کے لیے جو ان کی خدمات تھی اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، پھر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو قربانیاں دی ہیں لوگ اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ سب ان کے دلائل ہیں۔ اور بہت بڑا گروہ امت کا اس طرف گیا ہے علماء کا، کہ وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے افضل ہیں، کیونکہ دین کی جتنی تبلیغ ان کے ذریعے ہوئی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے نہیں ہوئی، اور جتنا دین کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سپورٹ کیا ہے، تقویت دی ہے، اس پورے خاندان اور گھرانے نے، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ موقع نہیں ملا۔ دونوں ہی ٹھیک ہے، کوئی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو سب سے اچھا مانتا ہے، کوئی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سب سے اچھا مانتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح، کوئی حرج نہیں۔ یہ دین کے مسلمات میں سے نہیں ہے، اور وہ دین کے مسلمات میں سے ہیں، ایسا اصول جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ اس لیے عقیدہ، اس پہ کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا کرتا۔ عقیدے کی بات بالکل صاف اور کھری ہوتی، ہمیشہ اپنے عقیدے کی تجدید کرتے رہنا چاہیے، روزانہ کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ خدا اس کلمے پر ہی خاتمہ کرے، اور خدا اسی کے ساتھ قبر میں اور حشر میں دونوں جگہ اسی کے اقرار کی توفیق دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے ذکر بتائیں، تو آپ نے فرمایا سب سے اچھا ذکر لا الہ الا اللہ، خدا کا یہ ذکر، خدا کی وحدانیت، توحید بہت بڑی چیز ہے۔ یا پھر ایک دوسرا جملہ آتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ فقہا نے اسے لا الہ الا اللہ سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں توبہ اور خدا کی توحید دونوں شامل ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں تو صرف توحید ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہاں پر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس میں استغفار بھی شامل ہے، اور جب بندہ پڑھتا ہے کہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اس کے ذات پاک کے علاوہ نہ کوئی زندہ ہے، نہ کوئی قائم رہنے والا ہے مگر وہی ہے، جس کی یہ صفتیں کہ ذاتی طور پہ اسے زندگی حاصل ہے، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے
اللہم انت قیم السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو تو ہی قائم رکھنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے اس لیے افضل ہے کہ اس میں بندے کا اپنا استغفار بھی شامل ہے، اللہ سے معافی مانگنا بندگی یہ شامل ہے۔ فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا ہے۔ اسی لیے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ موت کے وقت تلقین کرنی ہو تو یہ جملہ پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، تاکہ مرنے والا ایمان پہ، خدا کی توحید پہ اور توبہ کے ساتھ اس دنیا سے جائے۔ تو اس لیے یہ جو عقائد ہیں نا، ان کو خاص طور پہ تجدید کرتی رہیے، جانچتی رہیے، اللہ کے سامنے اقرار کرتی رہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں ان چیزوں کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تو ایک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں خدایا تیرا رسول ہوں، اور اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ پروردگار قیامت آنے والی ہے، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، اور اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بالکل جنت ہے اور جہنم ہے، جو چیزیں، اور اللہ اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سارے بندے آپس میں بھائی بھائی، وَأَنَّ السَّاعَةَ حَقٌّ، اور اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ قیامت نے برپا ہونا ہے۔ یہ سب چیزیں، یہ عقائد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صحیح عقیدے پہ رکھے، صحیح چیز پہ اپنے اپنے وقت پہ موت دے، اور اللہ تعالیٰ اسی دین کے ساتھ قیامت میں اپنے ساتھ اٹھائے۔ مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان ہم آہنگی کا کیا طریقہ ہے؟ یہ بہن آپ کے اور ہمارے لیول کی بات نہیں ہے، یہ جن کے لیول کی بات ہے یہ انہیں کرنا چاہیے۔ ان کے علماء جو ہیں وہ اگر پڑھے لکھے علماء پیدا ہو جائیں نا ہر طبقے کے، تو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ پڑھے لکھے علماء نہیں رہے، دینی معاملات میں ذہین افراد نہیں رہے۔ ذہین بچے ہمارے پوری قوم اور پورے ملک کے، وہ جس تعلیم کے میدان میں ہیں وہ دین نہیں ہے۔ جب ذہین بچے اس دین کی طرف نہیں آئیں گے تو آپ سوچیں نا کہ پھر کن ذہن بچے آئیں گے اور انہوں نے کیا کرنا ہے۔ پھر ذہین بچے، ان میں جو بچے غربت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں نا، ان میں اور جن کو اسباب اور وسائل میسر ہوتے ہیں، ان میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک غریب بچہ ہے، فیس نہیں دے سکتا، ذہین ہو جتنا بھی، کتنی چمپ لگائے گا اپنی ذہانت سے۔ ایک ذہین بچہ اور کتاب پڑھنے کو نہیں ملتی، کیا کر لے گا؟ اور ایک ذہین بچہ وہ ہے جس کے لیے وقت مقرر ہے، گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، یہ ہے، ساری فیسلٹیز ہیں، آرام سے آ کے سوتا ہے، جنریٹر لگا ہوا ہے گھر پہ، بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ غریب بچہ جتنا بھی ذہین ہو، 16 گھنٹے تو اس کو بجلی ہی نہیں میسر۔ تو دونوں کی صلاحیتوں پہ، استعمال پہ فرق پڑ جاتا ہے۔ تو مدارس میں جہاں اسباب اور وسائل نہیں ہیں اتنے، جو بچوں کو گھروں میں پرووائڈ کیے جاتے ہیں، تو بچے پڑھیں گے کیا اور دین کی نمائندگی کیا کریں گے؟ ایک ایک کمرے میں 8 بچوں کو سونا پڑے، آپ خود سوچیں ان کی اخلاقی حالت بھی کیا ہوگی۔ تو اس لیے جس لیول کے علماء ہونے چاہیے نا، وہ اب رہے نہیں۔ اگر وہ اتنے ہی سہولتوں اور آرام کے ساتھ پڑھیں اور ان میں ذہانت بھی ہو، تو یہ مسائل کچھ نہیں حل کیے جا سکتے۔ ہمارے یہاں دین موضوع نہیں رہا۔ موضوع جو ہے نا، ٹاپک آف دا ٹاؤن جسے کہتے ہیں،
وہ معیشت ہے، وہ ترقی ہے، وہ عہدے ہیں، وہ پیسہ ہے، وہ اکانومی ہے۔ اصل لفظ یہ ہے کہ اکانومی ہے، پلاٹس کیسے خریدیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں، وہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے وہ۔ تو ٹاک آف دا ٹاؤن جب وہ ہوگی تو پھر دین کہاں سے؟ اسے اللہ کا شکر ہے کہ اب بھی آپ جیسی خواتین اور بہت سے ہم نے اپنے گھرانے کی خواتین وہ اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہیں، جو ان کا دائرہ کار ہے اس میں بس خدا کی عبادت اور دین کا اہتمام کرتی ہیں، اور یہی کرنا چاہیے۔ قادیانی ہمسایوں سے روابط رکھے جا سکتے ہیں، ان سے روابط کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ اس طرح سے تعلق رکھا جائے کہ کسی وقت دین کی دعوت دینے کا موقع اگر آ جائے تو ہم ان کو دین کی دعوت دے سکیں، اسلام کی طرف بلا سکیں۔ بس سارے دروازے قادیانیوں کے لیے یا کسی بھی غیر مسلم کے لیے اس کے بند کر دینے کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کو ڈر ہو کہ یہ ان کے عقیدے سے متاثر ہو جائے گا اور وہ دعوت دیتے ہیں، بالکل قطعاً ذرہ برابر اور ایک لمحے کے لیے بھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ خدا کا دین ہمیشہ اس میں عقیدہ محفوظ رہنا چاہیے، ایک لمحے کے لیے بھی ہو نا کہ یہ میں کہیں بہک جاؤں ولیعذ باللہ، بالکل نہیں جانا چاہیے۔ اور دوسری صورت بالکل اس کے برعکس ہے کہ پتہ ہو کہ اللہ کا شکر ہے میں اپنے دین میں کنفرم ہوں، مجھے کسی نے کیا کر لینا ہے، اللہ میرے دین کو سلامت رکھے تو میں خود دعوت دوں گی۔ اس دن کے لیے پھر انتظار کرنا چاہیے مناسب تعلقات کے ساتھ کہ کبھی موقع آیا تو میں انہیں خدا کے دین کی دعوت